دیکھیے ماشاءاللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے ممبر رسول، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ابھی آدھا کام بچا ہوا ہے، فنیشنگ کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آج ہمارے نوری مسجد کے امام صاحب جو ہے پرماننٹ امام صاحب، وہ اپنے گاؤں گئے ہوئے، تو آج ایک مفتی صاحب آئے ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے، تو ویڈیو میں بنے رہے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس کی فکر ہی نہیں، ہم بھول گئے ہیں، خالی ہم دنیا کے پیچھے پڑ چکے ہیں، کھانے میں، کمانے میں، روزی کے چکر میں، دکانداری میں، بزنس میں، انہی سب چیزوں میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، موت بھی آنی ہے، اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، ہمیں حساب و کتاب بھی ہونا ہے، ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں خوف نہیں۔ میں ملت کے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کس دنیا کے لیے آپ اتنا مر رہے ہیں، کس دنیا کے پیچھے آپ اتنا بھاگ رہے ہیں؟ ملت کے نوجوانوں، آپ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے کہ ہر انسان یہاں بیٹھا ہے، کس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ مرنے، کس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا نام ہو، ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا نام ہو، اپنے بال بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کا بچہ پڑھ لکھ کر اچھا بنے تو اس کا نام ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو، اس کی عزت ہو۔ لیکن میں بتاتا ہوں، جس نام کے لیے آپ پوری زندگی گزار رہے ہیں، جس نام کو کمانے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی گوا دی، اپنی پوری عمر کو گزار دیا، میرے ملت کے نوجوانوں، موت کے بعد سب سے پہلے آپ کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ ابھی چل رہے ہیں، محلے میں گھوم رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں، آپ کا نام لے کر کے پکارتے ہیں کہ عبداللہ کہاں ہے، لوگ کہہ کر کے پکارتے ہیں اکرم کہاں ہے۔ نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک باپ اور بیٹے کے درمیان کتنی محبت ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر کسی کے درمیان محبت ہے، وہ باپ بیٹی کی محبت ہے، بیٹا بیٹی کی محبت ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، جس دنیا کے لیے آپ سب کرتے ہیں، آپ مجھ کو بتائیے، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا کوئی بیٹا ایسا ہے کہ اگر اس کے باپ کا انتقال تو 2 دن کے لیے وہ اپنے گھر میں اپنے باپ کو رکھ لے؟ بتائیے مجھ کو، کوئی بیٹا ایسا ہے کہ میرے ابا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، میرے ابا نے اپنی پوری جوانی، پوری زندگی ہم لوگوں کی محنت کے لیے گزار دی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، ہم اس کے لیے وقت تو نہیں نکالتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکال دیتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کہ میں نے آپ کو جھلک دکھایا ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اسی دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، اسی دنیا کے پیچھے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم 10 منٹ کے لیے اپنی دکان کو نہیں بند کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مینٹلٹی میں یہ سیٹ ہے، ہمارے ذہن میں یہ سیٹ ہے کہ روزی دینے والا اللہ نہیں ہے بلکہ دکان ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہونا چاہیے کہ رزق دیتا ہے اللہ، ہم دکان کھول کے رکھے یا بند کر کے رکھے، رزق دینے والا اللہ۔ لیکن ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ 10 منٹ کے لیے دکان بند کر دیں گے تو کہیں تو گراہک گھوم نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ تو آپ نے رزق دینے والا، روزی دینے والا اللہ کو نہیں، دکان کو سمجھ لیا ہے، آپ نے بزنس کو سمجھ لیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا آپ کو مل کر کے رہے گا، پوری دنیا مل جائے تب بھی روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا آپ کو مل کر کے رہے گا۔ یہ آپ سوچ لیجیے، کبھی نہ سوچیے کہ بزنس کریں گے تب ملے گا۔ ہاں، بزنس کیجیے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پہلے آئیے، اس کے بعد پھر بزنس کرنے جائیے۔ دکان کو 5 منٹ کے لیے بند کر دیجیے، مسجد نہیں آ سکتے ہیں، دکان میں مصلی بچھائیے، وہی نماز پڑھیے، پروردگار آپ کی نماز کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا مذہب ہے، دوسرے مذہبوں میں غور کریں گے نا، کہتے ہیں میں تھوڑی دیر نماز پڑھتا ہوں میرے بھائی، تو میرے گھوڑے کی نگرانی کر دو، رکھوالی کر دو۔ حضرت علی نماز پڑھنے لگتے ہیں، وہ شخص گھوڑے کی رکھوالی کرتا ہے۔ گھوڑے پر جو بیٹھنے کی جو زین بنی ہوتی ہے، جس پر بیٹھتے ہیں، وہ زین چاندی کی ہوتی ہے۔ جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ گھوڑے پر جو بیٹھنے کی زین بنی ہے وہ چاندی کی ہے، اس کی نیت بھٹک جاتی ہے، اس کی نیت کو چوری کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر حضرت علی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ اس نے میرے گھوڑے کی رکھوالی کر دی ہے، اس نے میرے گھوڑے کا دیکھ بھال کر دیا ہے، نماز سے فارغ ہو جاؤں گا تو اس کو اجرت کے طور پر 1 دینار دے دوں گا۔ کتنا دے دوں گا؟ 1 دینار دے دوں گا۔ حضرت علی نماز
نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 1 دینار نکالتے ہیں اور جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھوڑا تو موجود ہے لیکن وہ آدمی موجود نہیں ہے، وہ دیکھ بھال کرنے والا نگراں موجود نہیں ہے، اور گھوڑے پر جو زید تھی وہ زید بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت علی آس پاس تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ شخص کہاں چلا گیا، اس کو 1 دینار بھی لینا ہے، اس نے میرا کام کر دیا ہے۔ حضرت علی تلاش کرتے ہیں، وہ شخص کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت علی گھوڑے کو لیتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ جب آپ بازار سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک دکان ہے اور اس دکان میں میرے گھوڑے کی زین لگی ہے، وہی زین ہے جو میرے گھوڑے کی زین ہے۔ حضرت علی اس دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے میرے بھائی یہ زین تم کو کہاں سے ملی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، دکاندار کہتا ہے، ابھی ایک آدمی آیا تھا اور مجھ کو یہ زین بیچ کر کے گیا ہے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں کتنے میں بیچا ہے؟ دکاندار کہتا ہے 1 دینار میں بیچا ہے۔ کتنا کہتا ہے؟ 1 دینار میں بیچا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ اس نے میرے گھوڑے کی رکھوالی کر دی ہے، جب میں نماز سے فارغ ہو جاؤں گا تو اجرت کے طور پر اس کو 1 دینار دے دوں گا، لیکن اس نے 1 دینار تمہارے ہاتھ سے لیا، حرام ہو گیا، علی کے ہاتھ سے لیتا حلال ہو جاتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ نے اس کے قسمت اور مقدر میں 1 ہی دینار لکھا تھا، اس کو ملا بھی 1 ہی دینار، 2 نہیں ملا۔ اس نے راستہ غلط اختیار کر لیا، اگر وہی رکتا، چوری نہیں کرتا، 1 دینار اس کو ملتا، حضرت علی کے ہاتھ سے حلال ہو جاتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں 10 روپیہ لکھا ہے تو ہم 10 روپیہ حلال طریقے سے کمائے، حرام راستہ اختیار نہ کریں۔ ہم دنیا کو کمائے تو حلال راستے سے کمائے، حرام راستہ اختیار نہیں کریں۔ اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں 1 لاکھ روپیہ لکھا ہے تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ پہنچ کر کے دے گا، راستہ آپ کو صحیح چننا ہے، راستہ آپ کو غلط اختیار نہیں کرنا ہے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں سنیے، اگر کسی عورت کا بچہ ابھی آدھا نکلا ہے، کتنا آدھا نکلا ہے، اور وہ ایسی سچویشن میں نماز کا وقت ہو جائے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، شریعت کہتی ہے بچہ آدھا نکلا ہے، ماں کو اسی حالت میں نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے، اسی سچویشن میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب بتائیے اتنے خطرناک سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ہم تو اچھے گھنٹے کاٹے، کتنے ہم اچھے رہتے ہیں، مؤذن صدا دیتا ہے، اذان دیتا ہے، کانوں پر چھو تک نہیں رکھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کے بغل میں بیٹھ کر کے رہتے ہیں لیکن مسجد نہیں آتے پھر بھی نوجوان۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں آپ جو کرتے ہیں کیجئے، جیسے کماتے ہیں کھاتے پیتے سب کیجئے، لیکن جب مؤذن اذان دے دے تو 5 وقت مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں آپ ضرور آئیے۔ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان مجهز جيش العسرة والعثمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حل المشكلات والنوائب دفاع المشاكل والحوادث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين القمرين النيرين الطيبين الطاهرين أبي الحسن وأبي عبد الله الحسين ومن يضلل فلا هادي له ونعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا جميع الموانع والفواحش ولا تقربوا الفواحش وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ونهر يجمع من لا عقل له وقال النبي صلى الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم